آج میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اپنے علاقے میں جا کر اپنی یونٹوں کے ذریعے تحصیل وائز، قصبے وائز جمعیت کے 4 کاموں کو عام کرنا ہے اور ان کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ سب سے پہلا کام جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت نے ہمیشہ فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے۔ جمعیت یہ کہتی ہے کہ فرقہ پرستی اس دیش کے لیے زہر ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر ہم ایک طرف ہندو فرقہ پرستی کو غلط کہتے ہیں تو ہم نے مسلم فرقہ پرستی کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا ہے۔ جب مسلم فرقہ پرستی اپنے عروج پر تھی اور ہندوستان کے بٹوارے کی بات کی جا رہی تھی، پاکستان کو بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی، تو اس وقت اپنے ہی لوگوں کا گریبان پکڑ کر اور ان کے مقابلے پر آ کر اگر پاکستان بننے کی مخالفت کی ہے تو ہمارے اکابر نے، جمعیت العلماء کے لیڈروں نے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم مسلم فرقہ پرستی کو بھی اس دیش کے لیے زہر سمجھتے ہیں، ہم اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہندو فرقہ پرستی پروان چڑھ رہی ہے۔ جمعیت آج پھر کہتی ہے کہ یہ ملک پہلے بھی فرقہ پرستی کے جنون میں مبتلا لوگوں کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ اگر آج فرقہ پرستوں کو لگام نہیں دی گئی تو ملک پھر ٹوٹے گا، اور ہم اپنے اس ملک کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں ملک کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، فرقہ پرستی کے اس ناگ کو قابو میں کر کے اس دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی سے نہیں ہو سکتا، تشدد کا مقابلہ تشدد سے نہیں ہو سکتا، ظلم و ناانصافی کا مقابلہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ آؤ، اگر فرقہ پرستوں کا منہ کالا کرنا چاہتے ہو تو یہ طے کرو کہ ہم پیار و محبت کے پھول برسا کر فرقہ پرستوں کی ہر چال کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ تو بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ مولانا ارشد مدنی اپنے ہر بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ظلم و ناانصافی اور فرقہ پرستی کی آگ پر جب تک پیار و محبت اور پریم کے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرو گے اس وقت تک امن و امان کا قیام ناممکن ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو سب سے پہلا پیغام یہ دیتا ہوں کہ جس گاؤں میں رہو، جس تحصیل میں رہو، ضلع کے جس کونے میں رہو، وہاں الفت کو اور پیار و محبت کو عام کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خدمت خلق کے دروازوں کو کھول دو۔ میں ابھی انگلینڈ کے سفر پر تھا، مجھے عجیب بات لگی کہ وہ قوم جس کی تاریخ میں ظلم سب سے پہلے درج کیا جاتا ہے، انگریز قوم، آج اس نے اپنے انداز کو بدلا ہے اور ویلفیئر کا کام، خدمت خلق کا کام جتنا وہاں ہو رہا ہے شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ خدمت خلق کا پیغام اور خدمت خلق کی تعلیم سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی نے دی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج مسلمان نے ویلفیئر کے کاموں کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، خدمت خلق میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے آپ دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں۔ خدمت خلق میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے آپ پرائے کو اپنا بنا سکتے ہیں۔
خدمت خلق میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ملک کے حالات کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جمعیت العلماء کا یہ پہلا پیغام ہے کہ آپ جہاں جمعیت کی یونٹ سے وابستہ ہیں وہاں خدمت خلق کے ذریعے مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ فرقہ پرست لابی ناکام ہوگی، نفرتوں کی دیوار کھڑی کر کے سیاست چمکانے والے ناکام ہوں گے اور اس دیش میں پیار و محبت عام ہوگا۔ دوسرا پیغام میرا دوستوں اور ساتھیوں، میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہمارا دین و دھرم۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو سن لو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور اگر سب کچھ چلا گیا مگر دین ہے تو اللہ دین کی برکت سے ہمیں جو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے وہ بھی عطا کر دے۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے مرد اور ہماری عورتیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ دین سے دور ہونا ہی مصائب و آلام کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی ناکامیوں کا ٹھیکرا دوسروں کے سروں پر پھوڑتے ہیں،